بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آزاد کشمیر حکومت نے ایک مرتبہ پھر 4000 ایڈ ہاک ملازمین جو مختلف محکموں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تنخواہیں بند کر دی ہیں. جون کے بعد انہیں تنخواہیں نہیں دی گئیں اور اب 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، انہیں تنخواہیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے ان کے گھروں کے چولہے بند ہونے شروع ہو گئے ہیں. آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا حکومت پھر اسی پالیسی پہ آ گئی ہے کہ جب بھی کسی بھی طبقے کی طرف سے، کسی بھی کمیونٹی کی طرف سے جب احتجاج کی کال دی جاتی ہے، جب احتجاج کیا جاتا ہے تو اس وقت حکومت انہیں ایڈریس کرتی ہے اس ایشو کو. تو اب 5 ستمبر کو ایڈ ہاک ملازمین نے ایک بار پھر مشاورتی اجلاس بلا لیا ہے اور حکومت کے خلاف ایک بار پھر احتجاج شروع کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے انوار حکومت کو 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس 1.5 سال کے عرصے میں 500 سے زائد دن ہو چکے ہیں. حکومت نے آج تک کتنے میگا پروجیکٹ دیے، حکومت کی کیا کردی کیا رہی. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار عمر محبوب اور راجہ کفیل احمد. السلام علیکم. راجہ کفیل صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو 4000 ایڈ ہاک ملازمین ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب سے انوار اللہ آئے ہیں تب سے انوار اللہ کی یہی کوشش رہی ہے کہ ان ایڈ ہاک ملازمین کے گھروں کے چولہے بند ہوں، ان کا رزق بند ہو، ان کی روزی بند ہو. انہیں تنگ کرنے کے مختلف ہیلے کیے جا رہے ہیں. پھر یہ ہڑتال پہ نکلتے ہیں، پھر دھرنے دیے جاتے ہیں، پھر حکومت 2-3 ماہ کے لیے ان کی تنخواہیں کھلتی ہے اور اس کے بعد پھر بند کر دی جاتی ہیں. اب جون تک ان کی تنخواہیں دی گئیں، لیکن جون کے بعد جولائی کے مہینے میں انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملی اور اس کے بعد اگست کے مہینے میں کوئی تنخواہ نہیں ملی اور اب سپٹمبر میں بھی انہیں تنخواہ نہیں دی جا رہی، جس پر یہ دوبارہ ہڑتال کرنے جا رہے ہیں. تو اس کیا بات پوری تفصیل کے ساتھ آپ سمجھائیں گے ایشو کیا ہے؟ ایک تو راٹھور صاحب، یہ جو اڈاک ملازمین ہیں یہ کو موجودہ حکومت کے دور کے نہیں، یہ گزشتہ 8-10-12 سالوں سے ہر حکومت کے دور میں آتے رہے. اور محترم فاروق ادر صاحب کے جو اقتدار کے آخری دنوں میں، آخری جو مہینے میں یہ مسئلہ اس کا حل نکالا گیا اور اڈاک جو ملازمین کو مستحق کرنے کے لیے ایک ایکٹ کی اس اسمبلی منظوری قانون میں ترمیمی ہوئی اور یہ 4500 سے زائد جو ملازمین کو مستقل کیا گیا. اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور انہوں نے آ کر فوراً جو ہے نا یہ جتنا بھی یعنی اس آئین میں ترمیم کر کے تو یہ سارے ملازمین کو فارغ کر دیا اور 4000 سے زائد ملازمین فارغ ہو گئے. لیکن اس وقت جو قیوم نیازی صاحب کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم کیس ٹو کیس ہر کیس کا ہم جائزہ لیں گے. اس کو حوالے سے اس وقت بھی کمیٹی بنی اور جو اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب انہوں نے بھی آ کر کرنا وقار نور کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی کہ ہم جتنے بھی یہ اڈاک ملازمین ہیں اس میں سے جو کیس ٹو کیس ہم اس کا جائزہ لیں گے. آج اڈاک ملازمین کے حوالے سے جو کمیٹی تھی اس کا مظفر آباد میں اجلاس ہوا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ راٹھور صاحب کے 1.25 سال ہو گیا ہے اور اس کمیٹی کے آج تمام سیکریٹریز موجود تھے. تو کمیٹی کا یہ موقف اپنایا گیا کہ ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ کس محکمے کے کتنا یعنی کتنا افسوسناک، حالانکہ اس کا ڈیٹا کا ایشو کوئی نہیں ہے کہ جس حکومت نے پچھلی حکومت نے جن لوگوں کو مستقل کیا تھا پورا ڈیٹا موجود ہے نا، محکمہ وائز جو لوگ مستقل ہوئے تھے فائلیں پڑی ہوئے ہیں تمام محکمے میں. تو اس کو ایسے حکومت نے صرف اس کا جائزہ لے کر تو فیصلہ کرنا تھا کہ کون سا ملازم ہے جو اڈاک پالیسی کو اس کا مکمل کرتے ہوئے اس کی جو تعیناتی ہوئی ہے فالو کرتے ہوئے اس کو رکھنا تھا. یعنی کہ آج پھر یہ اجلاس پھر 2-3 دنوں کے بعد پھر اجلاس ہوگا. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان اڈاک ملازمین کی جگہ نئے لوگ کی بھرتی نہیں کی اور یہ لوگ یعنی 4000 سے زائد لوگ ہیں جو ابھی ان کو تقریباً 3 ماہ سے یہ سارے لوگ اس شدید مہنگائی میں اور موجودہ آپ کو کتنا معاشی جو بحران ہے اس کے باوجود اگر ایک آدمی کو تنخواہ نہیں ملی تو وہ اپنا گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس معاملے کو اس میں تاخیری حربے نہ ہوں. اگر آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں فوری نکال دیں یا جو بھی حل کریں، لیکن ان کو لارے نہ لگائیں کہ تاکہ یہ معاملہ فوری حل ہو. اس کی انسانی بنیادوں پر اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا فاروق ادر صاحب کے دور ایک ہی جو نقطے کی بنیاد پر ان کو جو مستقل کیا گیا تھا یہ زیادہ تر لوگ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھرتے ہوئے تھے. لیکن ان کا یہ تھا کہ کیونکہ ان کے ساتھ 8-9 سال ان کی سروس ہو چکی ہے تو لہٰذا ان کو مستقل کیا جائے تاکہ اس سے کوئی خزانے پہ زیادہ جب بوجھ بھی ہو نہیں پڑے گا. ابھی آتے ہیں کہ اس آج اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب یہ 4000 سے زائد ملازمین ہیں، یعنی اس میں سے آدھے سے زیادہ ملازمین جن کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ہے اور اس میں سے یعنی اس
जिसमें महकमा जंगला, लोकल गवर्नमेंट और तामीरात आमा के समेत हैं बहुत से ऐसे महकमे जहाँ 6-7 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। तो ज़ाहिर है ये बहुत संगीन मामला है और ज़ाहिर हज़ारों लोगों का मसला है। यानी पिछले कई यानी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हुकूमत ने इनको तनख्वाह नहीं दी है। तो ये वो मामला है कि जो हुकूमत की फौरी तवज्जो चाहता है और हम यानी वज़ीर आज़म साहब ये कहें कि जितना जल्द मुमकिन इस मसले का एकदम हल किया जाए। अच्छा आमिर साहब, वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब का जो तर्ज हुक्मरानी है उससे यही अंदाज़ा हो रहा है पिछले 1.5 साल में जिस तरह हम देख रहे हैं कि अनवारुल हक साहब दूसरों को कर्ब में देखकर, तकलीफ़ में देखकर, भूख नंग में देखकर खुश होते हैं, उनको तस्कीन मिलती है। तो क्या ये अपने मतलब रंज को राज़ी करने के लिए, रूह की तस्कीन के लिए ये 4,000 जो मुलाजमीन हैं उनके घर के लोग 16 से 20,000 होंगे, तो क्या ये 20,000 लोगों को, अफराद को जो रियासती शहरी हैं उन्हें कर्ब में देखकर बस खुश होते हैं? देखिए शहजाद साहब, ये एक बड़ा ही संजीदा मसला है और बुनियादी इंसानी मसला है। देखिए स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है रोटी देना, मकान देना, सेहत की सहूलियात देना, एजुकेशन देना, और स्टेट का जो किरदार का एक तस्वर है स्टेट का, वो उसे माँ के साथ तशबीह दी गई है। वो उसका रियासत जो है वो माँ जैसी होती है। अब अनवारुल हक साहब जो हैं उनके अपने कायदे, अपने कानून, अपने खुद साख्ता असूल हैं, और जो चीज़ उनके उन खुद साख्ता असूलों पे पूरी नहीं उतरती या वो जिसे समझते हैं कि जी ये दुरुस्त नहीं है, चाहे वो 100% गलत हो, तो वो उसके ऊपर कायम रहने पे यकीन रखते हैं। दूसरी ये बात है कि एक ये इशू है कि दूसरा बुग़्ज़ और अनाज जो है उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो ऐसी जो सूरत हाल है उसमें एक तो ये बात है कि उनके जहन में ये था कि इन 4,000 मुलाजमीन को निकाल के 4,000 नए बंदे अपने वो नए भर्ती करना चाहते थे, और अगर 4,000 नए बंदे भर्ती उनके दौर में हो जाएं और उन्हें अल्लाह ताला ये अगर मौका दे देता है तो उनकी एक अच्छी फील्ड फोर्स जो है वो उनके जहन में थी कि इस वक्त क्योंकि आज़ाद कश्मीर में प्रैक्टिकली तो मगर डिक्टेटरशिप है ना, आज़ाद कश्मीर में कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है, जिसे ये तो एक बज़ाहिर जो है वो नाम लिया जा रहा है कि जी ये वज़ीर आज़म है, ये वज़रा हैं और ये बाकी जो मेम्बरान हैं अपोजिशन है। जिस अंदाज से अनवारुल हक साहब ने इन सब को दबा के रखा हुआ था या इनके इख्तियारात सल्ब कर रखे थे, ऐसी सूरत हाल में शहजाद साहब एक तो ये बुनियादी वजह है कि उनका ये ख्याल था कि एक बहुत बड़ी जो है। दूसरी ये बात है कि शहजाद राठौर साहब, जैसे आपने अपने सवाल में कहा, शहजाद राठौर साहब ये वाकई ये इशू है कि अनवारुल हक साहब को लोगों को तकलीफ़ दे के दिली सुकून होता है, मगर ये उनकी जो है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन का बायस बनता है कि लोग तकलीफ़ में हों, जलील हो रहे हों, लोग भूख से मर रहे हों, लोग जो है वो मकसद आंसू बहा रहे हों। तो वो ये एक तो ये बात है कि वो अपने दुश्मनों को इंतकाम का निशाना बना के तकलीफ़ में रहते हैं, और दूसरी इसके अलावा जो है उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो तकलीफ़ में दुश्मनों को तकलीफ़ पहुँचा के खुश होते हैं। दूसरी ये बात है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि वो रियासत का हर काम खुद करें। और ये अगर ये 4,000 मुलाजमीन या 4,000 से ज़्यादा मुलाजमीन, आपको याद है इससे पहले फॉरेस्ट वाले मुलाजमीन थे, उन्होंने एहतजाज किया, फिर इन्होंने एहतजाज किया, फिर MNCH वालों ने एहतजाज किया। तो ये एक मामला जो है, और ये जो लोग हैं कोई ये नहीं है कि साल के 2 साल के, अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो इन बेचारों की सारे अवरेज हो गए हैं। इसमें जनाब वाला अफसरान भी हैं, छोटे भी हैं, तो रखते वक्त तो उसे ख्याल नहीं किया गया। अब अनवारुल हक साहब के जो खुद साख्ता असूल और खुद साख्ता कवानीन है उसकी जद में, और ज़ाहिर है उन्हें जो है वो उनके जो वज़रा हैं और जो उनके क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनके साथ उनका रवैया इस कदर नामुनासिब है कि वो लोग जो है इसके साथ तावन नहीं कर रहे। अब जब वज़ीर आज़म ने, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो देखें ना, ये मुकद्दर होता है मकसद के जी लोगों को, आप आज़ाद कश्मीर में तामीर व तरक्की का सालार जमहूरियत को आपको याद है कि वो तामीर व तरक्की का हीरो कहा जाता था, या आज तक जनरल याद खान को याद किया जाता है। इसी तरह फारूक अहमद साहब का ये दौर था। ये कल इस हफ्ते जो चौधरी अजीज साहब का जो इंतकाल हुआ, जो आप जाए ना चौधरी अजीज साहब की तरफ, आपको रावलपिंडी से फॉरवर्ड कोटा तक जो है वो 1 इंच जो है आज़ाद कश्मीर की दूध में जो है वो सड़क ख़राब नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहता हूँ लोग अच्छे तरीके से ऐसे लोगों को याद रखते हैं। अब इनका जो रवैया है वो बेसिकली जो है ये अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन इन्हें हासिल होती है लोगों को तकलीफ़ और अजियत दे के। और तीसरी ये बात है शहजाद राठौर साहब, क्योंकि इनका रवैया जो है वो नामुनासिब है ब्यूरोक्रेसी के साथ और मेम्बरान पार्लियामेंट के साथ, तो अनवारुल हक साहब क्योंकि वो जो है वो मुसल्लत करदा वज़ीर आज़म है, तो ऐसी सूरत हाल में अनवारुल हक साहब के साथ ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी सूरत भी जो है वो तावन करने के लिए तैयार नहीं है, मेम्बरान पार्लियामेंट तावन करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के साथ सलूक किया
تو اس کے بعد جو ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کہ انوار الحق صاحب کو کوئی ان کے شاید مقدر میں بھی نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنا اور لوگوں کو خوشحال دیکھنا اور لوگوں کو سیٹسفائیڈ دیکھنا، اور اوپر سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ٹیم ہے وہ عدم تعاون کا شکار عدم تعاون کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں وہ سیکریفائی. دیکھیں نا، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، ان لوگوں کو حق دیے بغیر کوئی حل نہیں ہے نا. یہ جو آپ کو جون تک تنخواہیں ملی ہیں یہ انوار الحق صاحب نے نہیں دی، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت رائے صاحب جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں، یہ ان کا ذاتی انیشیٹو تھا کہ انہوں نے 2 عیدین کے اوپر انہوں نے تنخواہیں لے دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پابند کیا کہ 30 اپنا جون تک جو ہے وہ سارے ملازمین کی تنخواہیں دیں. اب نیا بجٹ آیا، جولائی آیا، اگست آیا، ابھی سپٹمبر آ گیا، تیسرا مہینہ ہے. اب جب 3 مہینے انوار الحق صاحب اپنے لیے جو ہے وہ یہ ساری شرمندگی بھی اپنے کے بعد بھی جو ہے وہ گلے میں ڈال لے کے رہے ہیں جا اور رہے پیسے بھی دے ہیں، رہے اور ہیں. لوگ جو ہے وہ ان کے گھر میں بچوں کے لیے، نوزائیدہ بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، اور گھر میں جو وہ ہے لوگوں کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ مزے سے عیاشی مار رہے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں گڈ گورننس. گڈ گورننس دیکھیں آپ، یہ ایک تصور ہے نا اسلام کا کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ دریا فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں. تو یہ جو 4000 خاندان جو ہیں روزانہ ذلیل ہو رہے ہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، اس کا انوار الحق کو جواب نہیں دینا پڑے گا. اچھا رجب فیل صاحب، اسی پہ ہم بات آئیں گے حکومتی کارکردگی. یہ بھی وہی باتیں ہو رہی تھی وزیر اعظم انوار الحق کے طرز حکمرانی کی. 1.5 سال گزر چکا ہے کی حکومت کا ہوئے، جو یہ خود کہتے تھے کہ میں 6 سال کے لیے وزیر اعظم ہے، 6 ماہ کے لیے 6 ماہ کے لیے وزیر اعظم ہے، اور 6 ماہ کی بجائے اب 18 ماہ ہو چکے، 500 سے زائد دن گزر چکے، اور اس 1.5 سال میں ایک بھی میگا پروجیکٹ پوری ریاست میں کہیں بمبر سے لے کر ان کے اپنے حلقے سے لے کر نیلم تک نہیں دیا گیا. اور انہوں نے کوشش کی تھی اس وقت ایک اسپتال لانے کی، پورے آزاد کشمیر کے جو ہے منصوبے سمیٹ کر پہلے سال انہوں نے وہ بند کر دیے تھے اور اپنے حلقے میں لانے کی کوشش کی تھی، لیکن بیوروکریسی نے اسے ناکام بنا دیا تھا. تو یہ میگا پروجیکٹ نہ دینے والی حکومت کس طرح چل سکتی ہے؟ اچھا راٹھور صاحب، پہلے آتے ہیں کہ جب بھی کسی حکومت کی کارکردگی کا اگر وہ جائزہ لیں تو پہلے اس کے اچھے کاموں کو، پھر اس کے جو غلط کاموں کو یا اس کی ناقص کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں. پہلے آتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جب اقتدار سنبھالا 22 اپریل 2023 کو، تو ظاہر اس وقت آزاد کشمیر میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ذرا جو وزیر اعظم آفس تھا ذرا وہ بے توقیر تھا، بے شمار لوگوں کے مداخلت ہو رہی تھی، اور جا کر محترم انوار الحق صاحب نے اس کو جا کر روکا، اور جو اپنے اختیارات میں اس 1.25 سال یا 1.5 سال ابھی ان کو ہے، تو ان کے جو اختیارات ہیں نہ تو انہوں نے کسی کو مداخلت کرنے دی، نہ پاکستان، حالانکہ ان کی یہ مخلوط حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، مسلم نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو نہ تو کہیں رائیونٹ سرکار کو، نہ زرداری ہوس والوں کو، کسی کو انہوں نے مداخلت نہیں کر رہے تھے. ایک تو یہ کیا انہوں نے ٹھوک بجا کر، مداخلت تو دور کی بات ہے، انہوں نے اپنے بہترین حکمت عملی کے تحت، بہترین پالیسی کے تحت آزاد کشمیر سے ان جماعتوں کو فارغ کر دیا. یعنی اس وقت آزاد کشمیر میں مسلم نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کی قیادت راٹھور صاحب جو ان کو بچہ جمہوریہ بنا کے رکھ دیا. انور لاکھڑا میں ان بڑے بڑے قداور شخصیات کا، سیاسی گدیوں والوں کو، بڑے بڑے بدماشوں کو وہاں انہوں نے اپنے ٹھکانے پہ جا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج محترم راجہ فاروق قدر صاحب، شاہ غلام قدر صاحب، طارق فاروق صاحب، کت کاٹ کے جو لوگ ہیں، تمام تر کوشش کے باوجود، ابھی آپ کو یاد ہوگا 2 جولائی کو انہوں نے راولپنڈی بھی اجلاس کیا، جنرل کونسل ہو گئی، فلاں آ گیا جی، وزیر اعظم فارغ ہو گیا. کدھر گیا نواز شریف؟ ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی ہے، ملاقات کا وقت دیکھو نواز شریف نے ملاقات کا وقت نہیں دیا نا. اور یہ جو فریاد کرتے رہے، ان کو آزاد کشمیر نون لیگ کی جو تنظیمیں جو ہیں وہ ساری ہوگی فارغ. ابھی جو ان کے جو دوسری یہ پارٹی تھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی، چودھری یاسین صاحب کو دیکھو، باقی لوگ سردار یعقوب صاحب کو دیکھو، انہوں نے پارٹیوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا. ڈیوائڈ اور رول کی پالیسی نہیں، بہترین حکمت عملی بنائی، اور آزاد کشمیر میں جو بڑی سیاسی جماعتوں کو ان کو ڈیوائڈ کر کے رکھا، تقسیم کر کے رکھا، اور مزے سے اپنی حکومت کی، نہ کسی نے پوچھا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، برا کام کر رہے ہو. اور آرڈیننس بھی لائے ہیں وہ ایسے یعنی قومی ایشوز پہ، قومی پالیسی میٹرز پہ وزیر اعظم صاحب نے اس پر بھی ان کو لفٹ نہیں کرائی ہے. یعنی یہ تو کریڈٹ دینا کہ ٹھوک بجا کر ان کی حکومت کر گیا، کل رہے گا حکومت میں نہیں رہے گا، لیکن تاریخ یاد رکھے گی، یہ پارٹیاں میں یاد رکھیں کہ ان کو انور الحق ٹکر گیا. یعنی یہ تو ابھی آتے ہیں اس کی جو بیڈ گورننس، یعنی جو اس دوران جو کچھ ہوا. ایک تو یہ ہوا کہ اس دور میں جو آزاد کشمیر کا سیاسی نظام مفلوج ہوا، اس سے ریاست کشمیر کو نقصان ہوا.
रियासत अनवर लाख तो फ़ायदा हो गया, पाकिस्तान उसके मुखालिफ इक़्तिदार बयानिए को में उसके इक़्तिदार को कोई ख़तरा नहीं हुआ, बल्कि उसके इक़्तिदार को तक़वियत मिली। इसका नुकसान ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर के जब सियासी निज़ाम, सियासी जमातें ये कमज़ोर हुई तो गैर सियासी लोग बीच में, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोग आए और उन्होंने आकर जो सियासी लोगों का रोल था उन्होंने आकर यानी संभाल लिया। और उसकी शक्ल आपको मई के जो पहले हफ्ते में आपने देखा, मुजफ्फराबाद पूरे आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटियाँ बनानी, और एक्शन कमेटी इसी वजह से बनी कि सियासी जमातें गैरफाल हो गई। तो जब सियासी जमातें गैरफाल हो गई तो हुकूमत की कामयाबी नाकामी का किसी ने ऑनरशिप नहीं ली। उससे ये हुआ कि जो एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें थी उनको मौका मिला, और आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 7 दहाइयों के दौरान जितना नुकसान हिंदुस्तान नहीं पचा सकता था, उससे इस पॉलिसी वजह से वहाँ हो गया नुकसान। फिर आते हैं आज़ाद कश्मीर में जो एक आप ये कहें कि जो इस्टेब्लिशमेंट या आप उसको ब्यूरोक्रेसी कहें, इस वक्त आज अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो राठौर साहब 7 महकमों के जो सेक्रेटरीज़ हैं इनके पास इजाफी चार्ज है। यानी जो सबसे वज़ीर-ए-आज़म का जो ऑफिस है इसका मुस्तकिल सेक्रेटरी नहीं है, इजाफी चार्ज है। वज़ीर-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मुस्तकिल तैनात नहीं है। यानी जो वज़ीर-ए-आज़म अपना सेक्रेटरी मुस्तकिल नहीं रख सका है तब वो निज़ाम कैसे चलाएगा। फिर आए तमीरात आमा, सबसे बड़ी वजारत है, सबसे बड़ा इसके पास बजट भी है, ये भी इसका भी दूसरे सेक्रेटरी के पास चार्ज है। फिर लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का डीजी भी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट का और इतलात देखें, वजारत इतलात है जो हुकूमत का फेस है, हुकूमत का इमेज है ना राजपूत साहब। नहीं मैं कहता हूँ सेक्रेटरी नहीं है ना, उसका इजाफी चार्ज किसी और सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी के पास है। इसी तरह अगर आप पुलिस में आए या पुलिस में देखें कि जो एडिशनल जो आईजी ये नहीं अभी तो पोस्ट खाली है, इसी तरह के साथ जो एसपी स्पेशल ब्रांच है ही नहीं है, इस तरह एसपी सिक्योरिटी नहीं है, जो एसपी नीलम जेल प्रोजेक्ट है वो नहीं है, और सबसे अहम बात है एसपी सिस यानी जो आप ये हाँ काउंटर टेररिज्म वो भी नहीं है, और एसपी रेंजर्स नहीं है। यानी बेशुमार 4 5 6 सारी चंद इस वक्त आज़ाद कश्मीर को चंद ब्यूरोक्रेट ने जिसको यानी वज़ीर-ए-आज़म हेड कर रहे हैं उसके साथ ये किसी के ऊपर एतमाद ही नहीं कर रहे हैं। जब आपको एतबार नहीं है किसी सेक्रेटरी के ऊपर, अपने मुलाजम के ऊपर, यही वजह बनी कि आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नेंस है वो सारी ख़त्म हो गई, और जिन सेक्रेटरीज के पास इजाफी चार्ज हैं वो शर्मिंदा है अपने अफसरान के सामने। अब वो वहाँ मशकूक हो गए ना, यानी अगर राठौर का चार्ज अगर मैं संभालूँ तो राठौर तो मेरा दुश्मन बनेगा ना, यार ये क्या हो गया, आपने एडिटरशिप ही संभाल लिया, फलां करिए। ऐसे ही हुआ कि आज़ाद कश्मीर में जो निज़ाम है इस वक्त, जो रियासत का निज़ाम है वो मफलूज है, क्योंकि वहाँ शकूक पैदा हो गए, एक अफसर यानी अफसर एक दूसरे पर एतबार ही नहीं कर रहे, उससे नुकसान रियासत। फिर आते हैं तमीरात आमा में क्या हुआ कि वहाँ सारा तमीराती यानी आज़ाद कश्मीर तमाम सड़कों का काम ठप है, जो ठेकेदार सारे सड़कों पे हैं, यानी कोई लेके पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा राठौर साहब कि एक शख्स आपने आज़ाद कश्मीर के निज़ाम पर मसलत का, अभी ये नुकसान अनवर इलाक़े को तो नहीं है, उसने 16 माह 17 माह हो गए, उसको इक़्तिदार तो मिल गया ना, लेकिन इससे जो नुकसान हुआ आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को नुकसान हुआ। आज़ाद कश्मीर में आपको तसव्वुर नहीं है कि ये इसका अज़ाला क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त पता है। लेकिन यह जो हुकूमत के ये जो 500 दिन हुए हैं इसमें अनवर उल हक साहब बेखौफ रहे, किसी की रोक टोक नहीं रही है, भरपूर सियासी मुदाखलत के बगैर अपना निज़ाम चलाया, और उसके बदले में आज़ाद कश्मीर को नुकसान हो गया। अच्छा अमर साहब, आप बताइए, बात की थी जो मेगा प्रोजेक्ट्स भी नहीं दे सकी हुकूमत, और जो उनकी गुड गवर्नेंस का जो आलम है वो तो रायकवी साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया। शहजाद साहब, एक तो ये बात है कि अब हम बात करते हैं जमहूरी निज़ाम की। बेशक अनवर उल हक साहब किसी डंडे के ज़रिए आ गए हैं या किसी ताकत के कहने पे आ गए हैं, तो लेकिन आए तो एक जमहूरी सिस्टम के अंदर है। जमहूरी सिस्टम में सबसे पहला जो मेयार होता है वो आपकी जिस फोरम को आप जवाब दें हैं वो पार्लियामेंट है। शहजाद राठौर साहब प्रैक्टिकली पार्लियामेंट जो है वो गुज़श्ता 1 साल 4 माह और 9 दिन से जो है वो पार्लियामेंट जो है आप ये कहें कि मफलूज है, बल्कि उसे अगर आप ये कहें कि पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल कठपुतली पार्लियामेंट हो, जैसे नहीं वो फैज़ नक्शबंदी साहब ने कहा था तो बेचारे उससे उतर गए APSC की महमूद सागर साहब ने, ठीक है जी। लेकिन ये प्रैक्टिकली जो है ये असम्बली जो है, जो पार्लियामेंट है वो बनी हुई है, यरगमाल भी बनी हुई है, कठपुतली भी हुई है और कमज़ोर होगी। उसके बाद जो है आप उसके अंदर जो है आप आइन साजी की बात करते हैं। अभी आप ये देखें कि कौन सी बड़ी 1 साल 4 माह के अंदर जो है वो कोई आइन साजी की गई है।
بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کی توہین کی گئی. اگر 500 دنوں کا ذکر کریں تو کئی ماہ تک جو ہے کابینہ نہ بنا کے اور پھر کئی ماہ تک جو ہے انہیں پورٹ فولیوز نہ دے کے ایک نئی روایت قائم کی گئی. اس کے بعد جب انہیں پورٹ فولیوز دے دیے گئے تو انہیں اختیارات نہ دیے گئے اور وہ پچھلے ہفتے دیے گئے وہ بھی مشروط کر کے ایک کمیٹی بھی بنا کے. اب پارلیمان کو چلانے کے لیے جو طریقہ کار تھا وہ کمیٹیاں ہوتی ہیں. ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ سال یہ ہے کہ پارلیمان کے جو ہے وہ جو اینول ایئر ہے وہ نہیں پورا ہو سکا. جتنے جو ممبران اسمبلی قانون سازی کرنے کے لیے جو پابندی تھی 60 دن ایک سال کے اندر اجلاس کرانے کی وہ نہیں ہو سکی. اسی طرح جو ہے وہ کابینہ کے جو اجلاس ہیں وہ بائی سرکولیشن کیے گئے. وزیر اعظم فیس بھی نہیں کرتے تھے, لفٹ بھی نہیں کراتے تھے, تو سائن کروا لیتے تھے کہ جی آپ اس کے اوپر فیصلے کے اوپر سائن کر دیں. انہوں نے یہ جو ہے وہ کابینہ کے جو ہے وہ اثر و رسوخ بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں گے جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ خود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے انچارج رہے ہیں, چیئرمین رہے ہیں, تو اسے بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے رہے ہیں. سب سے زیادہ جو انہوں نے تباہی کی ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے اور احتساب بیورو کے ذریعے انہوں نے کی ہے. اور ایک یہ تاثر ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس وقت کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پیراگرافس کو ایشو بنا کے انہوں نے لوگوں کو آزاد کشمیر کے بیوروکریٹس کو ذلیل و رسوا کیا. اور بے شمار لوگ بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ جنہوں نے کئی دہائیاں جو ہیں وہ سروسز میں وہ دیا, اور ایماندار لوگ مسلمان انوار الحق سے وہ کرنے حمزہ چوئی صاحب نے کہا کہ وہ 70% انوار الحق صاحب کو ایماندار سمجھتے ہیں اور 30% بےمان سمجھتے ہیں, یا انوار الحق صاحب کا آدھا جو سچ آرٹیکل ہے, اسی طرح وہ نام بھی ہم نہیں رکھا تھا, آدھا سچ جو آرٹیکل ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جی انہوں نے ان مسلمان دیانتدار لوگوں کو رسوا کیا, اور ان کے ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے اس قدر غیر معیاری حرکات کی گئی کہ بعض سینئر افسران کو انہوں نے کہا جی کہ انہیں فیئر ویل کوئی نہیں دے سکتا. مقصد کہ مقصد یہ جاتے ہوئے عزت سے رخصت نہ ہو جائیں کیونکہ وہ ان کے سیاسی مخالفین تھے. آزاد کشمیر میں جو راجپوت قبیلہ تھا اسے انہوں نے نشان عبرت بنانے کے لیے اقدامات کیے. آخری درجے کی انتقامی کارروائیاں کی گئی راجپوت قبیلے کے, حالانکہ راج ذوالقرنین صاحب ان کے موسن تھے. اس بار بھی وہ راجپوتوں کے زور کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی میں آئے اور وزیر اعظم بن گئے, اور آزاد کشمیر میں چن چن کے جو ہے نا انہوں نے راجپوتوں کو نشان عبرت بنایا. یونیورسٹی سے لے کر جس جگہ پہ بھی راجپوت تھے, ٹاپ کلاس کے بیوروکریٹ سے لے کے ایس ڈی او تک, چھوٹے اس میں پولیس والوں تک انہوں نے انتقام کا نشانہ بنایا. اس کے بعد شہزاد راٹھور صاحب جو انہوں نے جو اس کے بعد جو اگلا انہوں نے کام کیا کہ خاکروب سے لے کے جو اختیار تھا گریڈ 18 تک وہ سارے کا سارا انہوں نے وزراء کا جو ہے وہ سلب رکھا. جس طرف میں شہزاد صاحب وہ یہ سارے نقصانات ہیں. اس طرح ان کی جو مس ہینڈلنگ ہے اس کی وجہ سے 72 ارب روپے کا جو ہے وہ بوجھ قومی خزانے کے اوپر پڑا, بجلی کی اور آٹے کی سبسڈی کی آڑ میں, اور وہ دونوں محکمے بھی انہوں نے تباہ کر دی. اور پہلے جناب والا لوگوں کا طریقہ کرپٹ ہے, چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور اس کے بعد جو ہے مس ہینڈلنگ کی. لیکن جو شہزاد راٹھور صاحب جو سب سے بڑا انہوں نے نقصان کیا ہے وہ ہمارا فکری انتشار ہے, نظریہ علاقے پاکستان کا نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے جو ہے وہ آزاد کشمیر کو ان کی وجہ سے, ان کے رویے کی وجہ سے, ان کے طریقہ کار کی وجہ سے آزاد کشمیر میں فوج بدنام ہوئی اور پاک فوج بدنام ہوئی. وہ جہاں پہ ناپاک انڈین فوج بدنام تھی وہاں پہ انہوں نے آزاد کشمیر کی فوج کو جو ہے وہ لا کھڑا کیا. اور 13 تاریخ کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رینجرز کی گاڑیاں چلیں, پھر فائرنگ سے بعض لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. ان کی ابھی تک جو ہے وہ 13 مئی سے لے کے ابھی تک, مطلب یہ ریاست ہے جس میں 3 جو ہے مظفر آباد کی سڑکیں خون سے لت پت ہو گئی, نوجوان شہید ہو گئے, اور ابھی تک ان کی ایف آئی آر نہیں درج ہو سکی. انہوں نے کسی گولی نہ مارا ہے نا, نامعلوم ہی کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے تو ہو جانی چاہیے تھی. اتنا بڑا واقعہ ہوا, اس کے اوپر کوئی تحقیقاتی کمیشن نہیں, کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں. مطلب ان لوگوں کو بیچاروں کو جو ہے وہ ڈرا ڈرو کے ان کی جو ہے وہ اگر کسی نے اپلیکیشن بھی دینے کی کوشش کی تو ان کی اپلیکیشن نہیں لی گئی. بعد میں ان لوگوں کو کچھ پیسے دے کے اور لالچ دے کے, کچھ نوکریوں کا لالچ دے کے کوشش کرنے کی کوشش کی گئی, پھر بھی انہوں نے تباہ کر دی. اس کے بعد آزاد کشمیر میں اگر میں آپ کو بتاؤں یہ پولیس چولیس محکمہ شکمی ہوتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم عرفان سلیم صاحب کو ہمیشہ نقاد رہے ہیں نا, آپ بھی رہے ہیں, میں بھی رہا ہوں, بلکہ ایک شکوہ شکایتیں بھی رہے ہیں.
میں ان کے ضلع کے عرفان سلیم صاحب ہیں، گریڈ 19 میں سینئر SSP ہیں، اور اسی ضلع میں ایک DSP جو ہے وہ بھی جونیئر ترین DSP جو ہے وہ کئی ماہ سے جو ہے وہ SP بھمبر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ عارضی ملازمین جس طرح راجہ کفیل صاحب نے ذکر کیا کہ جی ہر ایک کو اضافی چارج دے، اضافی چارج دے، اضافی چارج دے، میں اس پوری تاریخ میں شہزاد راٹھور صاحب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ مقصد راجہ فاروق صاحب کا بھی دور دیکھا، سکندر یاد صاحب کا بھی دور دیکھا، اس طرح کی انتقامی کارروائیاں نہیں کی گئیں جس طرح کی انتقامی کارروائیاں لو بیلٹ جا کے ابھی تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسعود الرحمان صاحب، زاہد راجپوت صاحب اس سے پہلے کر چکے، اس سے پہلے کوئی اور کر چکے، طارق فاروق صاحب کی چوتھی بار انکوائری ہو رہی ہے، کس کی؟ کہ کوئی ایک آدھ گاڑی ان کے زیر استعمال رہی ہے جب وہ PPH کے وزیر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ تنویر الیاس صاحب کو گاڑیوں کا کوئی پرابلم ہے، وہ تنویر الیاس صاحب آپ یہ دیکھیں جن کے قافلے کے ساتھ 30 گاڑیاں چلتی ہے، ان کے خلاف ایک گاڑی کی انہوں نے وہ کرا کے جو ہے وہ کبھی وہ کوشش دیکھیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ بندے کو رسوا کریں، مگر طارق فاروق کو ذلیل کرنے کی، وہ کیا کہتے ہیں فاروق عادل صاحب کو ذلیل کرنے کی، تنویر الیاس صاحب کو ذلیل کرنے کی، اسی طرح جناب والا قیوم نیازی صاحب کو ذلیل، اپنے سارے سیاسی مخالفین کو، حریفوں کو وہ کرتے رہے۔ پھر شہزاد صاحب ایک مگر یہ جو نظریہ علاقے پاکستان جو ہے اس کو جو نقصان پہنچا، اور آزاد کشمیر میں یہ جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو جو ہے ہوا دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے ان کے جو جاتا ہوتا تھا اسے کہتے تھے اشارے، کوئی کہتا بتاتے ہوتے تھے کہ جناب والا یہ جو ہے نا آپ نے کام کرانا ہے تو یہ فوجی جموں کشمیر کے اشتہار بندے، آپ یہ بتائیں کہ جی میں ابھی وہ مناسب نہیں ہوتا، میں یہ کہا گیا 100 بار، وہ پچھلی بار انہوں نے یہ جو AKNS کا وقت ملا اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے بند نہیں کیا، سیکٹر کمانڈر نے بند کی، وہ سیکٹر کمانڈر ISI کا سیکٹر کمانڈر، اس کا کوئی اور کام نہیں ہے، اور روزنامہ جموں کشمیر سے چار اخبارات کے اشتہارات بند کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے والے سے بھی کہا گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک میں یہ جو طریقہ یہ طرز عمل تھا، آپ نے کہا تھا جی کسی نے کہا جی میں نے چیئرمین صاحب بیورو لگنا ہے، انہوں نے کہا جی ادھر جائیں، میں تو بس ادھر ایسے ہی بیٹھا ہوں، خود انہیں کام خود کرتے رہے، انہیں بدنام کرتے رہے، اور جو قومی سلامتی کے اداروں میں تعینات لوگ تھے وہ انہیں سمجھ نہیں سکے، وہ ان کے ایک جو انوار اللہ کے ایک ہوتا ہے نا 2 فیسز، ایک ہوتا ہے 3 فیسز، یہ کوئی مقصد لیئرز آف فیسز ہے کہ مقصد جتنے مرضی فیسز ہے ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، وہ بیچارے ان کے ٹریپ میں آگے اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے بے شمار لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی۔ اب شہزاد صاحب کسی حکومت کی جو ہے وہ اس کی آپ جب کارکردگی کا وہ لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ریاست میں مقصد صحافت کی کیا صورتحال ہے۔ بھائی یہ ایک معیار ہے نا کہ آیا وہاں پہ شخصی آزادی ہے، وہاں پہ تنقید کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، اگر ہیں تو ہمیں بتایا جائے۔ ہم چیلنج، میں نے 100 بار چیلنج کیا کہ صرف وزیر اعظم محکمہ اطلاعات کے وزیر رہے ہیں نا، وہ محکمہ اطلاعات کے سیکٹری بھی خود ہی رہے ہیں، DG بھی خود ہی رہے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات بھی خود رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی خود رہے ہیں، ایک محکمہ تو ان کے پاس تھا نا، یہ پیر مظہر سعید شاہ صاحب سے پہلے انہیں بھی آ کے انہوں نے کون سا آسمان پہ لے گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس پورے محکمے کو تباہ کر دیا، اپنی ذاتی اناد کی جو ہے اپنی انتقام کی بھنت چڑھا دیا۔ اور آزاد کشمیر میں شہزاد راٹھور صاحب 18-19 سال ہو گئے ہمیں اخبار نکالتے ہوئے، ریاستی اخبارات کی یہی کچھ عمریں ہیں، باقی جو ہے اس سے پہلے اور طرح کی وہ تھی، لوگوں کی جدوجہد تھی جسے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی بہت قربانیاں ہیں، تبھی یہ جو دیا جلتے جلتے آگے روزنامہ جموں کشمیر اور پھر یہ آج 50-60-65 اخبارات ہیں اس کی صورت میں آگے بڑھا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا آزاد کشمیر میں شخصی آزادی ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں آزادی اظہار رائے ہے؟ کیا آزاد کشمیر کبھی آپ نے سنا ہے مقبوضہ کشمیر میں کسی اخبار کے 14 ماہ سے اشتہار بند ہوں؟ وہ راجہ کفیل صاحب آپ نے کبھی سنا ہے کہ 14 ماہ سے وہ 4 اخباروں کے اشتہارات بند ہیں؟ مگر یہ جو طریقہ کار ہے، بنیادی انسانی حقوق سلب کی گئے، لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ بھمبر میں جو ہے وہ بہت سارے سنجیدہ جو ہے وہ زمینوں کے ایشوز اجاگر کیے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے شہزاد راٹھور صاحب پہلی بار جو ہے تاریخ میں ایک شخص کے لیے آرڈیننس آیا، یہ بلدیاتی آرڈیننس ایک جو ہے بھمبر میونسپل کمیٹی کے لیے آیا، آئین سازی کے لیے انہوں نے قانون بدلنے کے لیے جو ہے وہ میرے سمیت بے شمار لوگوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ آئین کو، قانون کو تبدیل کر کے جو ہے وہ نیا قانون جو ہے وہ نافذ کر، ایک فرد کے لیے انہوں نے انتقام کے لیے وہ کیا گیا۔ ریاست کے ساری سیاسی جماعتوں کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا،
रियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। रियासत में पूरे 1 साल 14 माह में कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं हो सका। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बेस कैंप की हुकूमत की जवाजियत क्या है, ये किसी वजह से जवाजियत है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं, प्रोजेक्ट की मैं बात करें तो सारा अगर कुछ यूनिवर्सिटी बने तो वो भी सिर्फ बिम्बर में। सर मैं ये कह रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं चलो बिम्बर में बनने कोई मसला नहीं, मैं कह रहा हूं बिम्बर में बने कोई मसला नहीं। बिम्बर में क्या हुआ है, बिम्बर वाले भी पता लग जाएगा ना। देखिए मेयार ये है कि उनके लोग भर्ती हुए, मैं ये कह रहा हूं मेयार ये है कि अनवारुल हक साहब जिस दिन इलेक्शन में जाएंगे ना, उस दिन हम अनवारुल हक साहब की कारकर्दगी को डिस्कस करेंगे। जिस दिन इनके हक में या इनके फैसले आएगा, जिस दिन ये 40,000 वोट लेके जीते ना, 40,000 से लीड से जीत के आए ना बिम्बर से, उस दिन पता लग जाएगा। या अगर ये बहुत अगर इनकी बुरी कारकर्दगी हुई तो ये भाग जाएंगे इलेक्शन से, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब मैं आपको जो एक बात बताता हूँ कि बेस कैंप की हुकूमत का मकसद क्या है। उसका बुनियादी मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर है ना जी। बाकी तो ये सदर होना, वज़ीर आज़म होना, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होना, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होना, ये इतने बड़े अदारे होना, इतनी बड़ी काबीना होना, इतनी बड़ी असम्बली होना, ये सारा ये तो कौमी खजाने के ऊपर कोलैटरल मैं ये कह रहा हूँ ना, ये तो बेसिकली जो है तहरीक आज़ादी कश्मीर को जागर करने के लिए आए थे। आपने कभी सुना है इस वज़ीर आज़म से, इसकी काबीना के किसी रुकन से कि इन्होंने कभी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कोई काम किया हो? कभी इन्होंने जो महाजरीन की एक मैंने सुना इन्होंने कहा जी कि महाजरीन की जो तरक्याती प्रोजेक्ट नहीं होंगे तहरीक आज़ादी की बातें होंगी। महाजरीन के लिए जो एक कानूनी ठोठा जो है वो जो हाउसिंग स्कीम बनाई गई वो भी पाक फौज की मर्जी से बनी, उसका इफ्ताह करने की पोजीशन में नहीं रहे वज़ीर आज़म साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी कारकर्दगी के लिए किताबें लिखी जाएंगी। अगर ये 500 दिन की कारकर्दगी, इसके लिए घंटों का प्रोग्राम होना चाहिए। अभी आप जो है वो मुझे 5 मिनट दे के, लेकिन इसके ऊपर आप जो है सीरीज ऑफ प्रोग्राम करें तो फिर भी जो है वो कम है। बहुत शुक्रिया अमर महबूब साहब, प्रोजेक्ट फील साहब। नाजरीन, आज हमने बात की हुकूमत की 500 दिन की कारकर्दगी पे। तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया। वज़ीर आज़म साहब को इक़्तिदार में आए, एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। 2 प्रोजेक्ट देने की कोशिश की गई, 2 उन्होंने अपने हल्के में देने की कोशिश की, वो भी इस घर से कि लोगों को सहूलत न हो बल्कि उनके अपने लोग भर्ती हों ताकि वो अपने वोट पक्के कर सकें अगले इलेक्शन के लिए। और जैसा कि अमर महबूब साहब ने कहा कि अगले इलेक्शन में वो जब लीड लेकर आएंगे तो हम भी देखेंगे कि वो कितनी लीड लेकर आते हैं। बाकी जिस तरह राजा खफील साहब ने गुफ्तगू किया, डाक मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे होने को आए हैं वज़ीर आज़म साहब, और उनके साथ जो लोग उनको जो मशवरा देने वाले भी हैं और उनके जो मशवरे लेने वाले भी हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि खुदारा ये जो 4,000 लोग हैं, इनके अहल खाना जो इस वक्त उनके बच्चे जो दूध नहीं मिल रहा, जिन्हें खाना आगे जो खदशात पैदा होंगे उनके चूल्हे ठंडे होने के, खुदारा उनके लिए सोचें, उनको मुस्तकिल करें। आप कानून ज़ाब्ते बनाकर उनको मुस्तकिल करें। ऐसा ना हो कि उनकी हाय बदवाए आपको लगे और आप भी बाहर बैठे हों। इसी पे इजाज़त। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।